آخری لائن سورۃ توبہ کی آیت نمبر 2 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اعلان کر دیجئے اللہ رب العزت کی طرف سے وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرف سے إِلَى النَّاسِ لوگوں کو یوم الحج الأکبر حج اکبر کے دن ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کہہ دیجئے بے شک اللہ رب العزت بیزار ہے مشرکوں سے ورسولہ اور اس کے رسول بھی فَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو تمہارے لیے بہتری ہے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم پھر لوٹو گے فَاعْلَمُوا جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو کافر ہیں بِعَذَابٍ أَلِيمٍ دردناک عذاب کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اعلان کر دیجیے اللہ رب العزت کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ حج اکبر اس حج کو کہا جاتا ہے جو جمعے والے دن کیا جائے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے ہر حج جو حج کے ایام کے ذی الحج کے 5 دنوں میں کیا جاتا ہے وہ حج اکبر ہے اور ہر عمرہ حج اصغر ہے یعنی چھوٹا حج ہے لیکن یہ مشہور اس لیے ہو گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں جو حج کیا تھا وہ حج یوم عرفہ کا جو دن تھا جس دن حج پڑھا گیا اس دن جمعے کا دن تھا اس لیے مشہور ہو گیا تو کہا جانے لگا کہ یہ حج اکبر ہے حج اکبر وہ ہوتا ہے جس کو جمعہ اور یوم عرفہ شامل ہو جائے تو پھر مشہور ہو گیا کہ اسے حج اکبر کہا جاتا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو 9 ہجری تھی اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر مقرر کر کے بھیجا تو اس وقت جو حج کیا گیا عرفہ کے دن جو حج ہوا وہ جمعے کا دن نہیں تھا تو اس لیے یہ بات ایسے مشہور ہو چکی ہے حالانکہ شریعت کے ساتھ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اسی طرح ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے
اگر جمعے کا دن ہو اور ساتھ عید کا دن بھی شامل ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ حکومت کے اوپر کوئی بھاری ہے یا بھاری آنے والی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جمعے کا دن بابرکت دن ہے۔ اگر جمعے کا دن اور حج کا دن جمع ہو جائے تو اور زیادہ برکات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جمعے کا دن اور عید کا دن جمع ہو جائے، دو خطبے جمع ہو جائیں تو اور زیادہ برکت کا ذریعہ ہے، اور زیادہ فضیلت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ باری کن کے اوپر ہے؟ یہ باری تو شیطان کے اوپر ہے، باری کافروں کے اوپر ہے، مسلمانوں کے اوپر یا حکومت کے اوپر کوئی باری نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کی دلیل ہے۔ لیکن یہ باتیں مشہور ہو چکی ہیں تو اس لیے اکثر کہا یہی جاتا ہے کہ ہم نے جو حج کیا ہے تو اس وقت حج اکبر تھا، یا میں نے جب حج کیا اس وقت حج اکبر نہیں تھا۔ ہر سال حج کرنے والا ذی الحج کے 5 دنوں کے اندر جو حج کیا جاتا ہے وہ حج اکبر ہی ہے، جو انسان عمرہ کر کے آتا ہے وہ حج اصغر ہے، یعنی چھوٹا حج ہے، اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ اذان من اللہ، اعلان کر دیجئے اللہ رب العزت کی طرف سے، ورسولہ کی، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، یعنی یہ 9 جو ہجری کو آیت نازل ہوئی ہے، اور اس وقت جو حج ہوا تو وہ جمعے کا دن نہیں تھا، تو اللہ قرآن پاک نے اسے حج اکبر کہا۔ کیا اعلان کر دیجیے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ رب العزت بری ہے مشرکوں سے، بیزار ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول بھی مشرکوں سے بیزار ہیں۔ ہمارے ہاں مشرک اس انسان کو سمجھا جاتا ہے جو بتوں کی پوجا کرتا پھرے، حالانکہ جو بتوں کی پوجا کر رہا ہے خدا کو نہیں مان رہا وہ مشرک نہیں ہے۔ مشرک وہ ہے جو اللہ کی ذات کو بھی مانے پھر اللہ کی صفات کے اندر کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، وہ مشرک ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں وہ تو کسی کو شریک نہیں کر رہا۔ شراکت اسی وقت ہوگی جب انسان اللہ کو بھی مانے لیکن اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے کہ یہ میرا سفارشی ہے، اس کی وجہ سے میرا کام چلے گا، اگر یہ نہیں ہوگا تو میرا کام نہیں چلے گا۔ جتنے بھی مشرک ہیں کوئی بھی اللہ کے ذات کا منکر نہیں ہے، اللہ کو سارے مانتے ہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، سکھ ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں شرک کرنے والے کو سارے کے سارے اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی صفات کے اندر کسی نہ کسی جگہ انہوں نے اپنا سہارا بنایا ہوا ہے کہ اس سہارے ہوگا تو میں بخشے جاؤں گا ورنہ میری بخشش نہیں ہوگی۔ جس طرح یہودیوں نے کہہ دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے، اب اللہ کا بیٹا ہی اگر انکار کر دے تو اللہ کا تو اللہ کیسے ہماری بخشش کرے گا؟ لہذا اللہ کے بیٹے کو راضی کرنا ضروری ہے، تو انہوں نے اللہ کے بیٹے کی اس کو بیٹا کہہ کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ عیسائیوں نے کہہ دیا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اسی طرح جو مکہ کے بدو تھے، مشرک تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ اپنی بیٹیوں کی زیادہ بات مانتا ہے۔ اللہ کے اللہ نے شاہ فرما دیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر، ہم پلہ، ہم برابر نہیں ہے بلکہ وہ اکیلی ذات ہے۔ تو یہ اللہ نے شاہ فرمایا کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کو بھی مانتا ہے لیکن اللہ کی صفات کے اندر کسی اور کا سہارا ڈھونڈ لیتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کسی بڑے کو ملنا ہو تو اس کے لیے وزیروں مشیروں کو ڈھونڈا جاتا ہے، تو فرمایا اللہ تو وزیر مشیر تو جانتے نہیں باہر کون کھڑا ہے یا مجھے کون ملنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے میرے بندے میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو تیرے دل کے اندر بات پیدا ہوئی، ہونٹوں نے حرکت نہیں دی، تیرے کانوں نے نہیں سنی، کسی کو معلوم نہیں، مجھے تو وہ بھی معلوم ہے۔ فرمایا جب بندہ دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے یا کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کو عطا کر دیتے ہیں، حالانکہ کسی نے سنا نہیں، دل ہی کی بات ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے پاس جانا تھا، میرے دل کے اندر یہ بات آ رہی تھی اور میں جب گیا تو ویسے ہی ہو گیا۔ اب دل کی بات آ رہی تھی، اللہ رب العزت کو اس کی ذات کو رحم آ گیا تو اللہ رب العزت نے اس کی دل کی مراد کو پورا کر دیا۔ تو یہاں بھی اللہ شاہ فرمایا اللہ رب العزت مشرکوں سے بیزار ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں مشرک ہے، فلاں بتوں کی پوجا کرتا ہے، فلاں قبروں کے سامنے جھک رہا ہے، فلاں مشرک ہے۔ پر میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان غیر شعوری طور پر، لا شعوری طور سے پتہ نہیں ہوتا،
وہ خود شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں جب انسان شرک کر رہا ہوتا ہے تو اللہ نے یہ نہیں اعلان فرمایا کہ چھوٹا شرک کرو، شرک خفی کرو تو میں معاف کر دوں گا، یا شرک جلی کرو تو معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا شرک چھوٹا ہو بڑا ہو، مشرک کا اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا بعض مرتبہ انسان اپنی امیدیں کسی اور ذات کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جو انسان رشوت لیتا ہے، جو انسان چوری کرتا ہے، جو انسان ڈاکہ ڈالتا ہے، اب ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، یہ سارے گناہ تو ہیں، ظلم تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی ہے۔ شرک اس لیے ہے کہ اس انسان نے غلط ذرائع کو اس کے اوپر بھروسہ کر لیا کہ اس سے مجھے رزق مل رہا ہے، حالانکہ رزق دینے والی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ انسان کسی وزیر مشیر کا یا کسی مالدار کی اطاعت اس لیے کرنا شروع کر دے کہ اس سے مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، کچھ رزق مل جائے گا، یہ بھی انسان شرک خفی کر رہا ہے، چھوٹا شرک، کہ رزق دینے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، ایک مالدار ہے یا وزیر ہے، وہ ایک غلط حکم صادر کر دیتا ہے۔ اب دوسرا انسان اس ناجائز بات کو جائز کہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کچھ اس سے فائدہ حاصل ہو جائے گا، حالانکہ وہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف ہے۔ فرمایا یہ بھی شرک ہے، اس انسان نے اپنی امید کو اس کے ساتھ وابستہ کر لیا، حالانکہ فرمایا رزاق تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، نفع نقصان پہنچانے والی، عزت ذلت دینے والی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فرمایا یہ بھی شرک خفی ہے، اس لیے انسان کو فرمایا اس سے بچنا بڑا مشکل ہے کہ انسان صرف اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی امید وابستہ ہو جائے اور یہ کہے کہ بس مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات میرے ہر مسئلے حل فرمائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، پوچھا یا رسول اللہ کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں ایسا عمل کروں کہ میں جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، آپ کی خدمت میں حاضر رہوں، آپ کے ساتھ رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جتنی زندگی باقی ہے اپنی زبان سے کسی سے سوال نہ کرنا۔ اب جا رہے تھے تو ان کا جو گھوڑے کا چابک تھا وہ نیچے گر گیا، اب باقی صحابہ کرام ساتھ پیدل چل رہے تھے، وہ اوپر سوار تھے، وہ سواری سے نیچے اترے، خود اپنا چابک اٹھایا، پھر دوبارہ سوار ہوئے۔ تو باقی صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے اتنی مشقت کیوں کی، ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں کہتے ہم اٹھا کر دے دیتے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب جتنی زندگی باقی ہے کسی سے سوال نہ کرنا، تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر میں نے آپ سے کہا تو یہ تو سوال ہو جائے گا، تو اس لیے میں نے یہ بھی گوارا نہ کیا۔ تو فرمایا جب انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا ایسا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انسان کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ نے شاہ فرمایا کہ کوئی بات نہیں، شرک منع تو کیا ہے کہ شرک نہ کرو، لیکن اگر شرک ہو جائے تو فرمایا جتنا بڑا بھی گناہ کر لیا فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اب فرمایا توبہ کیا ہے؟ فرمایا توبہ یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے، دل کے اوپر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اب جو برائی کر رہا ہو اس برائی کو چھوڑ دے۔ اب فرمایا انسان زبان سے تو کہے یا اللہ میری توبہ، اٹھتا بیٹھتا یا اللہ میری توبہ، اور لیکن اس گناہ کو نہ چھوڑے۔ اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے تو عقیدے کو درست نہیں کرتا، اعمال کے اندر خرابی ہے تو اس عمل کو درست نہیں کرتا۔ فرمایا توبہ کہنے کا نام نہیں بلکہ توبہ تو کرنے کا نام ہے۔ جب انسان توبہ کرے گا، اس گناہ کو چھوڑ دے گا، اگر عمل کے اندر خرابی ہے تو عمل کو درست کر لے گا، فرمایا یہی توبہ ہے۔ فرمایا انسان توبہ کر لو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، فرمایا اگر تم بات نہیں آتے پھر اسی کاموں کے اندر لگے ہیں، ساری زندگی غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہوئے گزار دی، فرمایا جتنی زندگی تھی وہ شرک کے اندر ہی گزار دی، توبہ نہ کی، تو اللہ بشاہ فرماتا ہے فَاعْلَمُوا، پھر تم جان لو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کی ذات کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کی جگہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ آسمان سے دور نکل جاؤ، زمین سے کسی اور جگہ نکل جاؤ جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، وہاں چلے جاؤ۔ فرمایا تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ کی پھر پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور فرمایا خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو کافر ہیں، بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی۔ اب دردناک عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، عذاب کا تو لفظ ہی بڑا سخت ہے، پھر ساتھ فرمایا کہ علیم، دردناک عذاب، ایسا عذاب کہ دنیا کے اندر انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، ہر دور کے اندر حق کی آواز بلند کرنے والے کھڑے کیے، ہر دور کے اندر ایسی ایک جماعت کو، ایسے فرقے کو، ایسے لوگوں کو قائم رکھا جو لوگوں کو دین کی طرف، حق کی طرف بلانے والے تھے۔ قرآن پاک نازل فرمایا 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
جو قرآن پاک نازل ہوا تھا وہ آج وہی قرآن پاک بھی نور ہمارے سامنے موجود ہے. فرمایا اگر کوئی انسان پھر بھی اس سے رہنمائی حاصل نہ کرے تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.